السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست۔ پروگرام ہے رفا ری ہیبلیٹیشن ریڈیو شو اور میں ہوں ڈاکٹر فضا مہنور خان۔ میں MS نیورو مسکولر فزیکل تھراپی کی گولڈ میڈلسٹ ہوں اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بطور لیکچر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ سامعین، پروگرام رفا FM 102.2 کے فیس بک پیج پہ براہ راست یعنی کہ لائیو دیکھا جا سکتا ہے۔ آج کا موضوع ہے ڈائبٹیز یعنی ذیابیطیز۔ آج ہم پروگرام میں بات کریں گے ڈائبٹیز کی اویئرنیس یعنی آگاہی کے بارے میں اور اس کی ریہیبلیٹیشن یعنی بحالی کے بارے میں۔ سامعین، ڈائبٹیز پہ بات کرنا اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ ڈائبٹیز کی عالمی درجہ بندی میں پاکستان تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے، جو کہ ایک بہت زیادہ تشویشناک بات ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال 16 لاکھ لوگ ڈائبٹیز کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر اقصیٰ لیاقت صاحبہ۔ یہ گولڈ میڈلسٹ ہیں ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی میں اور آج کل بطور فزیکل تھراپسٹ ریلوے جنرل ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ آپ ریلوے ہاسپٹل میں خصوصی طور پہ ڈائبٹیز ریہیبلیٹیشن پہ کام کر رہی ہیں، جس میں ذیابیطیز کے مرض کے اندر جو لوگ ملوث ہوتے ہیں ان کی معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پیش رفتہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آئیے ڈاکٹر صاحبہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمیں بتائیں گی ذیابیطیز ہے کیا؟ اچھا، ذیابیطس ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہماری جو بلڈ شوگر ہے، گلوکوز لیول ہے، وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جسم میں ایک ہارمون بنتا ہے جس کو لبلبا بناتا ہے، اور وہ ہارمون ہوتا ہے انسولین۔ جب اس کی مقدار یا تو ہماری باڈی میں بہت کم ہوتی ہے یا پھر وہ بنتا تو ہے لیکن غیر فعال شکل میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہماری شوگر ہے وہ ہمارے جسم کے کسی حصے کو، کسی خلیے کو پہنچ نہیں پاتی ہے اور وہ خون میں جو ہے وہ مقدار اس کی بڑھ جاتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم نے بات کی کہ عالمی درجہ بندی میں ڈائبٹیز جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ آ چکا ہے، تو آپ ذرا اس کی شرح کے بارے میں ہمارے سامعین کو کچھ بتائیے گا۔ جی، 2015 کے مطابق امریکہ میں 30 ملین سے زیادہ لوگ اس مرض کا شکار ہیں، اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو 2 سال پہلے تک ہمارے پاس جو ہے وہ 19 ملین لوگ جو ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہیں، اور بہت سے ان کو جان لیوا خطرات اور بہت سی پیچیدگیاں لاحق ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جی بالکل، ابھی جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ 15 نومبر کو دوبارہ سے یہ شرح ریوائز ہو رہی ہے، یعنی دوبارہ سے ایک نئے ہمیں ریسرچ کے مطابق انفارمیشن دی جائے گی۔ تو جیسے کہ آپ نے ہمیں بتایا، تو اس کی اقسام کتنی ہیں؟ اس کی عموماً 4 اقسام ہوتی ہیں۔ جی، پہلی قسم تو وہ ہے جو بچوں میں اور نوجوان نسل میں پائی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مدافعتی نظام ہے، آپ کا امیونٹی سسٹم، وہ آپ کی انسولین کو، آپ کے لبلبا کو تباہ کر دیتا ہے اور آپ کی انسولین بننا ہی بند ہو جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کو ہمیشہ روزانہ کی بنیاد پہ انسولین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ انسولین نہیں لگائیں گے تو یہ زندہ نہیں رہیں گے۔ جی، پھر دوسری اقسام وہ ہوتی ہے جو ہمارے بوڑھے افراد میں یا درمیانی عمر کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ اقسام سب سے زیادہ ہے۔ جو ذیابیطس کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں ان میں 90 سے 95% تک لوگ ایسے ہیں جن کو یہ والی دوسری قسم ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انسولین بند تو رہی ہوتی ہے لیکن وہ غیر فعال ہوتی ہے، وہ اپنا کام نہیں کر پاتی، تو اس وجہ سے خون میں مقدار بڑھ جاتی ہے۔ تیسری قسم ہماری وہ ہے جو حاملہ خواتین میں ہوتی ہے، لیکن اس میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر پیدائش کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جن کو یہ ہوتی ہے ان میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کے چانسز بہت زیادہ گیسٹیشنل سے ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی قسم وہ ہے جو جنیاتی طور پہ ہم پہ منتقل ہوتی ہے ہمارے والدین سے۔ اس میں ہمارے پاس مونوجینک ڈائبٹیز ہم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پھیپھڑوں کی بیماری ہے سسٹک فائبروسس، اس کی وجہ سے بھی ذیابیطس کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ جی، تو کیا یہ دوسری بیماریوں کی وجہ بھی بن سکتی ہے؟ جی بالکل، اس کی وجہ سے امراض قلب ہو سکتے ہیں، گردوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کی آنکھیں کمزور ہو سکتی ہیں، آپ کے پاؤں کے مسائل آ سکتے ہیں، جس میں ہم لوگ نیوروپیتھی کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، تو یہ نیوروپیتھی، ڈائبٹک نیوروپیتھی ہے کیا؟ ڈائبیٹک نیوروپیتھی، ڈائبیٹک نیوروپیتھی میں ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی نروز ہیں، جو آپ کے اعصاب ہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس اعصابی کمزوری کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو خون کی نالیاں ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں۔ جب وہ تنگ ہوتی ہیں تو آپ کی نروز کو نہ آکسیجن ملتی ہے، نہ کوئی غذا ملتی ہے، تو ان سب کی وجہ سے جو نروز ہیں، اعصاب ہیں، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ان کے کمزور پڑنے کی وجہ سے یہ جو ہے بیماری ہمیں لاحق ہوتی ہے، نیوروپیتھی ہوتی ہے۔
اور اس کی وجہ سے لڑکھڑاہٹ آتی ہے, صحیح سے آپ چل نہیں پاتے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا پاؤں کس سمت جا رہا ہے. آپ اگر ان کو ہاتھ لگائیں گے پاؤں پہ یا ان کو چٹکی کاٹیں گے, ان کو محسوس نہیں ہوگا. سینسیشنل لاس بالکل کمپلیٹلی ہو جاتا ہے. تو اس میں کس طرح کے سائن اینڈ سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں؟ کس طرح پیشنٹ آ کے آپ کو کیا بتاتا ہے کہ کیا اس کو پیشنٹ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں, اس کو جلن محسوس ہوتی ہے, درد ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کس طرح چل رہا ہوں, مجھے اپنے پاؤں محسوس نہیں ہوتے, زمین محسوس نہیں ہوتی, اپنا جوتا محسوس نہیں ہوتا ہے. جی, تو یہ تو چلنے پھرنے میں بھی سے بڑا مشکل ہو جاتی ہے. جیسے ایک عام فرش پہ ایک انسان چل رہا ہو اور اس کا پیر کسی چیز کے ساتھ لگ جائے یا اس کے پیر کے نیچے کوئی چیز آ جائے, زخم ہو جائے, تو اس کا اندازہ بھی نہیں ہو پاتا. جی, اندازہ بھی نہیں ہو پاتا. توازن کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ان میں. یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا توازن چلتے پھرتے کھو بیٹھتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی چوٹ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے. دوسرا, جو چیز ٹکرا رہی ہے, اگر کوئی نوکیلی چیز ہے, کچھ گرم ہے, کچھ بھی ہے, وہ ان کو نہیں پتہ چلتا. اور پھر شوگر کی وجہ سے, کیونکہ میں نے پہلے بولا کہ ہمارے بہت سارے اعضاء جو ہیں اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور بہت سارے اعضاء کو نقصان پہنچاتی ہے, تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ مطلب ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو پتہ نہیں چلتا ہے, مریض کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کوئی ایسی چیز چبھ رہی ہے. تو اب چوٹ جو ہے وہ اتنے جلدی سے ٹھیک نہیں ہوتی. جیسے عام عوام میں ٹھیک ہو, باقی لوگوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے, لیکن ذیابطس کے مرض میں چوٹ کو ٹھیک ہونے کا دورانیہ بھی آپ کہیں کہ ڈبل یا اس سے 3 گنا زیادہ ہے. اگر آپ کو 1 ہفتہ لگتا ہے آپ کی چوٹ ٹھیک ہونے میں, تو ذیابطس کے مریض کو 3 یا 4 ہفتے لگ جاتے ہیں. تو اس طرح اکثر جو ہیں ان لوگوں میں اتنا زیادہ یہ بڑھ جاتا ہے زخم کہ ان کی پاؤں یا ٹانگ یا ہمیں کوئی نہ کوئی انگلی کاٹنی پڑتی ہے. جی, یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا کہ جو اعضاء ہیں ان کے قیمتی اعضاء, ان سے بھی ان کو اس طرح سے یہ مسئلے مسائل ان کے پیش آتے ہیں کہ ہمیں کاٹنے پڑ جاتے ہیں وہ اعضاء بھی. ڈاکٹر صاحب, آپ بتائیے گا کہ ایسی کون سی عادات ہیں جو ہمیں ڈائبٹیز کی طرف لے کے جاتی ہیں؟ اچھا, اب اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو جنیاتی طور پر منتقل ہو رہی ہیں. آپ کے خاندان میں اگر کسی کو ذیابطس ہے تو وہ آپ کو لاحق ہو سکتی ہے. اسی طرح آپ کی رنگ و نسل, اس کے علاوہ آپ کا عمر, جو 45 سے زائد عمر کے افراد ہیں ان میں یہ زیادہ ہونے کی خدشہ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ جن پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ ایسے ہی چلیں گی. لیکن دوسری وہ چیز ہے جس کو آپ جو ہے اگر چینج کر لیں گے تو اس سے آپ کی زندگی بہتر بن جائے گی, آپ کو ذیابطس ہونے کے خدشات کم ہو جائیں گے. تو ان کو ہم 2 حصوں میں اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیں, اگر 2 حصوں میں اس کو ہم تقسیم کر لیں, تو ایک اس طرح کے ہمارے پاس وجوہات ہیں جن کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں, اور ایک اس طرح کے ہمارے پاس وجوہات ہیں جو بالکل ہمارے اختیار میں نہیں ہیں, جو وہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جنیاتی طور پہ جینیٹیکلی ہمارے پاس ہمارے اندر جو ہیں وہ آتی ہیں. تو جو موڈیفائیبل کازز ہیں جو تبدیل ہو سکتی ہیں وہ کون کون سی آپ نے بتائی ہیں؟ وہ بھی میں بتانی. جی, تو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تبدیل نہیں کر سکتے ہم, لیکن جو باتیں اور جو عادات ہیں جو ہم تبدیل کر سکتے ہیں ان میں روز کی ورزش ہے. روزانہ چہل قدمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, ورزش کریں. اس کے علاوہ یہ کہ آپ جو ہے کھانے پینے کا خیال رکھیں, اس طرح کی چیزیں نہ کھائیں جو آپ کی شوگر کو بڑھا سکتی ہیں. جی, تو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا تھا ڈائبٹک نیوروپیتھی کا, تو وہ تھوڑے ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ ڈائبٹک نیوروپیتھی ہے کیا, اور اس کے بارے میں تھوڑی تفصیلات اگر آپ ہمیں دے سکیں. جی, ڈائبٹک نیوروپیتھی کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خون کی گردش کم ہو جاتی ہے نالیاں تنگ ہونے کی وجہ سے. اس کی وجہ سے جو نروز ہیں, جو اعصاب ہیں, ان تک خون پہنچ نہیں پاتا, غذا نہیں پہنچتی, آکسیجن نہیں پہنچتا, جس کی وجہ سے ہمارے جو اعصاب ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں, وہ صحیح سے کام نہیں کر پاتے. یہ نیوروپیتھی ہے, اور اس کو ہم کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ آپ ورزش کے ذریعے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس, میں ابھی آگے آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے ہم لوگ ذیابطس کے مریضوں میں آگے پروگرام ایکسرسائز کا چلا رہے ہیں, اور اس طرح سے نیوروپیتھی یا جن کو توازن کا مسئلہ ہے ان میں کس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, کیا اس مرض کا کوئی خاتمہ, کوئی علاج ہے؟ خاتمہ ہم لوگ اس مرض کا نہیں کر سکتے. ذیابطس ایک ایسی موذی مرض ہے جو ختم نہیں ہوتا کبھی بھی. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت جلدی پتہ چل گیا ہے اس مرض کا تو آپ اس کو وہیں پہ روک سکتے ہیں, یا اگر یہ زیادہ بھی ہو گئی ہے تو آپ اس کو وہیں پہ روک سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کی وجہ سے ہونے والی جو میں نے آپ کو مختلف آگے بتائی ہیں کہ دل کے امراض ہو سکتے ہیں, گردے کے امراض ہو سکتے ہیں, اور بہت سے اعصاب جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں, اور بہت اس کے جیسے ٹانگ کا کٹ جانا یا ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. تو وہ چیزیں ہم لوگ ان کو روک سکتے ہیں کہ وہ نہ ہوں.
جی، جیسے یہ ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہی تھیں کہ دل کے امراض والی بھی جیسے آپ نے بات کی، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یہ بڑے خاموشی سے آ کے وار کرتا ہے، بڑا یہ ایک سائلنٹلی دیمک کی طرح انسانی جسم کو اندر ہی اندر ختم کر رہا ہوتا ہے، اور جو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، جو دل کے عارضے ہوتے ہیں، ان کا تو شروع میں اندازہ بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چل سکتا. تو جس طرح بھی آپ بتا رہی تھی جو ایک ایکسرسائز پروگرامز وغیرہ کے بارے میں، تو ڈائبٹک ریہیبلیٹیشن کیا ہے؟ ہم لوگوں کے پاس ڈائبیٹک ریہیب یہ ہے کہ ہم لوگ ورزش کے ذریعے ذیابیطس کے مریضوں کی معیار زندگی کو بہتر بناتے ہیں. جی. اب اس کا جو علاج ہے، جیسے میں نے بتایا، یہ ختم نہیں ہوتی ہے، تو علاج اس کا بہت لمبا چلتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے ورزش کریں. اب ورزش کے ہمارے 4 اہم اہداف ہیں. سب سے پہلا تو مین پوائنٹ وہی ہے کہ ہم لوگوں نے شوگر کو کم کرنا ہے. دوسری چیز یہ کہ معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے. جو اس مرض کے لوگ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ایک دم سے وزن بڑھ بھی جاتا ہے اور وزن گھٹ بھی جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، آپ کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ورزش ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جو اس کے آنے والے آگے خطرات ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں، ان سب سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں ورزش کے ذریعے. اور چوتھی چیز جو ہمارا سب سے زیادہ جس پہ ہوتا ہے انحصار، یا ہم لوگ جس پہ زیادہ اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مریض کو اس بارے میں سمجھانا، اس کو ساری معلومات دینا. کیونکہ مریض کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، یہ بہت لمبا عرصہ تک چلے گی، تو میں اس میں کیا کروں. تو اس کی جو ہے اس کو معلومات دینا، اس کو کاؤنسل کرنا بہت ضروری ہے. جی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے ادارے میں پراپر ڈائبٹک ریہیبلیٹیشن کا ایک کلینک ہے، تو اس میں کس طرح سے ورزشیں کرائی جاتی ہیں، وہ کس طرح سے کارآمد ہوتا ہے مریضوں کے لیے؟ ٹھیک ہے. ڈائبیٹک ریہیب میں اس طرح سے ہے کہ ہم لوگوں کا پہلے تو یہ کہ واقعی ہی اس ورزش سے کچھ اثرات مرتب ہو رہے ہیں یا نہیں مرتب ہو رہے، اس کے لیے شروع میں اور ورزش کے آخر میں پیشنٹ کا بلڈ پریشر لینا، اس کے شوگر لیول کو لینا، اور اسی طرح اس کی دل کی دھڑکن، اور ان سب کو ہم پیمائش کرتے ہیں اس کی. جی. اس کے بعد ہمارے پاس سب سے پہلے جو آتی ہے وہ ہوتی ہے ایروبک ٹریننگ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ورزشیں جن میں ہمارے جسم کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور اس کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں 2 طرح کی ورزشیں ہیں. جی. ایک ٹریڈ مل ہے جس میں یہ ہے کہ آپ ایک نارمل آپ کی چہل قدمی ہے، واک ہے، اس پہ آپ نے مشین پہ جو ہے واک کرنی ہے. اس میں اس کی جو ہے سپیڈ بڑھائی جا سکتی ہے، اس میں اس کا ٹائم ہوتا ہے، ہر گزرتے ہفتے کے ساتھ ساتھ اس کا ٹائم بڑھتا جاتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے ایروبک میں ہی سائیکلنگ. پیشنٹ کو ہم ایک محدود وقت کے لیے سائیکل کراتے ہیں. اس سے اس کی جو نیچے والا حصہ ہے وہ جب موو کرتا ہے باڈی کا، تو اس سے پورے جسم میں جو ہے خون کی گردش پڑتی ہے، اور سارا جو میں نے آپ کو بتایا کہ انسولین جو ہے وہ اچھے سے کام کرنا شروع کر دیتی ہے. پٹھوں کو ہمارے چاہیے ہوتا ہے خون، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں جسم میں. پھر اس کے بعد دوسری جو سٹیپ آتا ہے، جو دوسری چیز ہم لوگ کرتے ہیں، وہ ہے وزن کے ذریعے پٹھوں کو، جو میں نے کہا کہ کمزور ہو گئے ہیں، ان کو بہتر کرنا، ان کی جو طاقت ہے اس کو واپس لے کر آنا، بڑھانا. تو پھر اس میں ہماری جتنے بھی بازو کے اور ٹانگ کے میجر مسلز ہیں، ان سب کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں. ان سب کی جو ہے وہ ایکسرسائز کرائی جاتی ہے وزن کے ذریعے. اس سب کا جو دورانیہ ہے یہ 3 ماہ پہ مشتمل ہے پروگرام. 12 ہفتوں تک پیشنٹ کو یہ کراتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر پیشنٹ چاہے تو وہ اس پروگرام کا حصہ رہ سکتا ہے. جی سامعین، آپ سن رہے ہیں FM رفا 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے. پروگرام فیس بک پہ پسند کیا جا رہا ہے. غلام عباس صاحب، علینا ملک صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ، ایک سوال ہے کہ فروٹ پھل وغیرہ کھانے سے بھی شوگر ہو جاتی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انسانی لائف سٹائل کس طرح کا ہونا چاہیے؟ یہ علینا ملک صاحبہ نے سوال کیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، ہمارے جسم میں ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی فروٹس ہیں، جتنے بھی ویجیٹیبلس ہیں، ان سب کی کوئی نہ کوئی غذائیت ہے. اب ایسے نہیں کہا جا سکتا کہ کیونکہ آپ کی جو ہے شوگر بڑھ جاتی ہے تو آپ بالکل بھی کوئی فروٹ نہ کھائیں. تو اس میں وہی ہے کہ آپ ایک تو اس کا ایک جیسے ہماری متوازن غذا میں حصہ ہے نا کہ آپ نے اتنا حصہ لینا ہے، تو وہ حصہ آپ لیں، اس سے زیادہ نہ کھائیں.
اور دوسری چیز یہ کہ جیسے میں نے بولا روزانہ کی چہل قدمی اور ورزش، اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ آپ کو ورزش چاہیے، اور جب آپ ساتھ ورزش کریں گے آپ کا سارے اندر جو سسٹمز ہیں وہ اچھے سے کام کریں گے، تو پھر آپ کی انشاءاللہ اس طرح کی کوئی بھی کمپلین نہیں ہوگی. جی. اس کے علاوہ عدنان خان صاحب، انور شیخ صاحب، عابد مجید صاحب، ان لوگوں نے پروگرام کی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے. آپ سن رہے ہیں رفا ریہیب ریڈیو شو. ڈاکٹر صاحبہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں ورزشوں کے بارے میں، تو ڈائبٹک جیسے نیوروپیتھی کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، اس سے متعلقہ ورزشوں کے بارے میں اگر آپ ہمیں تھوڑا بتا سکیں. جی، ابھی ہم لوگوں نے ایک نیا پروگرام تشکیل دیا ہے اس کے لیے، جس میں باقی ورزشیں جتنی میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ان لوگوں میں ہم لوگ نیوروپیتھی، اعصابی کمزوری اور توازن کے مسائل کی تشخیص کرتے ہیں، بلکہ اس کے بعد ان کو ورزشیں بھی سکھائی جاتی ہیں اور وہاں کرائی جاتی ہیں. یہ پروگرام بھی دوسرے پروگرام کی طرح 3 ماہ یعنی کہ 12 ہفتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں آپ کو ہر ہفتے میں 3 دفعہ بلوایا جاتا ہے اور آپ کو ساری ورزشیں کرائی جاتی ہیں. اس سے نہ صرف آپ کی شوگر بلکہ یہ جو آپ کے محسوس کرنے کی حس کمزور ہو گئی ہے، اعصابی کمزوریاں میں نے آپ کو جتنی بتائیں، ان سب میں جو ہے مفید ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ ورزشیں کراتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے بہت زیادہ؟ جی، ایسا ہے کہ ورزش بہت ضروری ہے اس میں، لیکن اس کا کرانا کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سارے احتیاط کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بار بار ہم وہی ذکر کر رہے ہیں کہ حس کمزور ہو گئی ہے، توازن کے مسائل ہیں، تو ان کے لیے ہم لوگوں نے ایک تو یہ رکھنا ہے کہ ہر ہفتے میں نے آپ کو بتایا کہ ورزش کا دورانیہ بھی بڑھایا جاتا ہے، اور اسی طرح جو وزن ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بھی زیادہ کیا جاتا ہے. لیکن اس کو آپ نے بہت آہستہ آہستہ سے بڑھانا ہوتا ہے. اگر آپ ایک دم سے بڑھائیں گے تو مریض کا توازن اور اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی کہہ لیں کہ وہ ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم لوگوں نے بہت آرام سے بڑھانی ہے. دوسری بات یہ کہ جو بوڑھے افراد ہیں ان کو ہم نے جب بہت زیادہ گرمی ہے یا بہت زیادہ ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہے تو اس دوران ورزش نہیں کرانی ہے. اسی طرح باہر ورزش نہیں کرانی، اسی طرح کسی کمرے میں کرائیں جو بند ہو، جہاں بہت زیادہ گرمی نہ ہو، تاکہ ان کا ایک دم سے بلڈ پریشر یا شوگر لیولز ڈراپ نہ ہو جائیں. جی. تو یہ نیوروپیتھی کی جو ورزشیں ہیں ان کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کتنے، جیسے آپ نے بتائیں کہ 3 مہینے، تو کیا 3 مہینے میں ہمیں کیا یہ مکمل بہتر مل جاتی ہے، یا اس کے اندر کچھ تبدیلی آتی ہے یا کمی آتی ہے؟ یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ مکمل بہتری بھی ہو سکتی ہے، اور یہ اس بات پہ اس کا ہے کہ یہ ہو کتنے عرصے سے رہا ہے. اگر پیشنٹ بہت پرانا ہے نا، اور اس کو یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے، تو اس کو اتنا ہی ٹائم بھی لگے گا ٹھیک ہونے میں. لیکن اگر وہ بہت نیا مسئلہ ہے تو وہ 3 ماہ میں حل ہو بھی سکتا ہے. اور یہ ہے کہ 3 ماہ کے بعد اتنا زیادہ مریض اچھے سے ورزش کر لیتا ہے کہ اگر وہ 3 ماہ کے بعد اس پروگرام کا حصہ نہیں بھی بنتا تو وہ گھر پہ بہت اچھے سے وہ ورزشیں کر کے اپنے آپ کو معیار زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ورزشیں آپ کی کلینک پہ آ کے کی جائیں گی تو پھر ہمیں بس ادھر ہی چھوڑ دینی ہے. اس کو ہم نے لائف لانگ یعنی پوری زندگی ان ورزشوں کو لے کے پیش چلنا ہوگا، کیونکہ جیسے آپ نے ہمیں شروع میں بتایا کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ مکمل طور پہ اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحبہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ سہولیات میسر کرتے ہیں اپنے ہاسپٹل میں، تو اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے، اور یہ کتنے کیا سہولت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، جو استفادہ نہیں لے سکتے اس سے قیمت کی وجہ سے؟ پہلے میں نے آپ کو ساری ورزشیں بھی بتائی اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ یہ 3 ماہ پہ مشتمل ہے. لیکن اگر آپ روزانہ کی بات کریں تو 30 سے 45 منٹ ایک مریض کو یہ ساری ورزشیں کرنے میں لگتے ہیں. تو یہ ہے کہ مریض وہاں آ کر کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کا اس طرح سے شوگر کیا ہے یا اس کو ورزش سے افاقہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ جب تک ہم چیزوں کی پیمائش نہیں کریں گے وہ اتنے بہتر طریقے سے پتہ نہیں چل سکتا. دوسرا یہ کہ پہلے شروع میں مریض اپنی ورزش خود کر بھی نہیں سکتا، اس کو یہ ساری چیزیں سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے. تو 12 ہفتوں کے بعد ہم یہ مریض کو دیتے ہیں اختیار کہ وہ اس بات کا فیصلہ کر لے کہ اگر وہ 12 ہفتوں سے زیادہ بھی آنا چاہتا ہے تو وہ آ سکتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں آنا چاہتا تو اس کو گھر کے لیے ہم ورزشیں اس طرح سے سکھا دیتے ہیں کہ وہ آرام سے جو ہے جو چیزیں ہم لوگوں نے 3 مہینوں میں کی ہیں، بہتر کی ہیں یا ان کو اچھا کیا ہے، وہ خراب نہ ہوں، بہتری کی طرف ہی رہیں.
کیونکہ ساری بات وہی ہے کہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم نے پوری زندگی لے کے چلنا ہے، اس کو ہم نے لائف سٹائل چینج کرنا ہے، اپنے زندگی کے طریقے کو اس طرح کا بنانا ہے کہ اس کے اندر چینج یا تبدیلی آ سکے بہتر طریقے سے. سبحان علی صاحب کا ایک سوال ہے کہ HbA1c ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، یہ اگر آپ بتا سکیں. جی، HbA1c ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو آپ کے خون میں آپ کی شوگر کی سطح کو بتاتا ہے. ہمارا پروگرام جس میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ماہ پہ مشتمل ہے، اس میں ہم لوگ HbA1c کو 0 ویک پہ پہلے دن پہ کرایا جاتا ہے اور اس کے بعد 3 ماہ کے بعد دوبارہ HbA1c کرایا جاتا ہے. تحقیق کے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ سارا ایکسرسائز پروگرام اگر آپ 3 مہینے کا لوگے تو اس کے بعد 0.7% تک آپ کو اس HbA1c میں کمی ملتی ہے. جی، اور یہ مطلب ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے خون میں شوگر کی جو ایک شرح ہے وہ پچھلے 3 مہینوں تک کتنی رہی ہے. تو عام طور پہ بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ جس طرح سے آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ جینیاتی طور پہ بھی ٹرانسفر ہوتی ہے، ہیریڈیٹری بھی، جینیٹکلی بھی آتی ہے. تو ایک اس طرح کا انسان جو جس کے والدین میں سے کسی کو ذیابطیس کا مرض ہے، تو اس کو یہ کتنا ٹیسٹ کب کب کرانا چاہیے اور کتنے عرصے بعد کرانا چاہیے؟ میرا یہ ایک ذاتی ایکسپیرئنس میں بھی یہ ایک بات رہی ہے کہ کم از کم سال میں ایک دفعہ یہ ٹیسٹ کا کرانا جو ہے وہ ضروری ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ رہتا ہے کہ پچھلے گزرے ہوئے 3 مہینوں میں آپ کے خون میں شرح جو تھی وہ کتنی تھی شوگر کی. اور اس سے یہ کہ آپ، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو خاموشی سے آتی ہے اور جب کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ آپ کو شوگر ہو چکی ہے. تو پری ڈائبٹک فیز میں جب ابھی ہم شروع ہو رہا ہوتا ہے ڈائبٹیز ہونا، اس میں اس کو روک تھام اس کی ہم کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں؟ بالکل ڈاکٹر فضا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ایسا ہی ہے. اب جتنے بھی لوگ ہیں جن کے والدین کو ذیابیطس کی بیماری ہے، ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ کم از کم سال میں ایک دفعہ اپنا چیک اپ لازمی کرائیں اور اس طرح جو ہے اپنا ٹیسٹ کرائیں تاکہ ان کو پتہ چلتا رہے. کیونکہ ان لوگوں میں شرح بہت زیادہ ہے ذیابیطس کی، جن کے پہلے سے والدین میں یہ بیماری ہے، ان کو بہت زیادہ ہے کہ وہ شرح ہے کہ ان کو یہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کی اس کی تشخیص اگر بالکل شروع میں ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ اس طرح کی جو ہمارے سارے ایشوز آتے ہیں بعد میں وہ نہ ہو. جی، ایک اور سوال ہے محترمہ کہ شوگر کی وجہ سے آپریشن کسی بھی قسم کا نہیں ڈاکٹر تجویز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپریشن کریں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جس طرح سے مریض کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے یا کوئی ایشو آ گیا ہے، اس طرح کا کوئی زخم ہو گیا ہے یا جل گیا ہے، تو شوگر کی کوانٹٹی جو ہے ہماری خون میں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی، جیسے اس نے باقی اعصاب کو کمزور کیا ہے، اس نے اس چیز کو بھی کمزور کر دیا ہے کہ آپ کا زخم کتنے عرصے میں ٹھیک ہوگا. آپ کے سیلز، آپ کے خلیے اس طرح سے کام ہی نہیں کر رہے، وہ ہر چیز جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے. تو اس لیے جو ان میں زخم کو ٹھیک ہونے کا ٹائم ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر ایک بندے کو ہم جو مطلب نارمل پاپولیشن میں اگر آپ کہیں تو ایک بندے کو اگر 1 ہفتے میں زخم ٹھیک ہو جاتا ہے تو ان کو 3 یا 4 ہفتوں میں ہوگا، کیونکہ ان کے ہر اعصابی سسٹم جو ہے، ہر چیز جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گئی ہے، سارے پروسیسز صرف اور صرف شوگر کے بڑھنے کی وجہ سے. جی، اس میں ایک اور بھی اہم وجہ سمجھی جاتی ہے اسٹریس کی ایک بات ہے، جس طرح سے ذہنی دباؤ. تو کیا اس کا بھی ڈائبٹیز کے اوپر کوئی اثر ہے؟ جی بالکل، کیونکہ اب جیسے آپ دیکھیں کہ ایک تو بلڈ پریشر اور شوگر، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت منسلک ہیں. اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے تو اس کو شوگر ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ ضرور کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے بلڈ پریشر کا بھی شکار ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ کے خون میں شوگر زیادہ ہے تو آپ کے جو خون کی گردش ہے اس کو تیز کرنے کے لیے دل کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، وہ پریشر زیادہ لگاتا ہے. جب اس کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے تو پھر بلڈ پریشر بھی آ جاتا ہے. تو سٹریس کیونکہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی شوگر سے اس لیے ریلیٹڈ ہے کیونکہ سٹریس کی وجہ سے بھی آپ کے ہارٹ پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، اور وہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ اس کو سٹریس آؤٹ کر دیتی ہیں اور وہ بہت زیادہ جو ہے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو پھر بلڈ پریشر ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جا کے پھر آپ کو شوگر کی بیماری بھی لاحق ہو جاتی ہے. یعنی جیسے ہم ایک زبان میں کہتے ہیں کوموربڈیز، یعنی ایک چیز کے ہونے سے باقی چیزیں بھی، تو شوگر کے ہونے سے باقی چیزیں بھی ہمارے پاس
کافی زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب وزن کی آپ نے بیچ میں بات کی تھی کہ شوگر کی وجہ سے وزن کے اندر بھی فلیکچویشنز آتی ہیں, تو اس کے اوپر اگر آپ ہمیں تھوڑا بتانا چاہیں کہ اس کے حساب سے ہمیں شوگر کو کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے. اگر ہمارا وزن بہت ضرورت سے زیادہ کم ہو رہا ہے تو اس میں کیا وہ ایک ایسی بات ہے کہ ہمیں اس کے اندر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کم ہونا, کیونکہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر وزن کم ہو رہا ہے کسی چیز سے تو یہ تو چلے ایک اچھی بات ہے, تو ہم اس چیز کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. تو ذرا اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیے گا. ٹھیک ہے. وزن کا زیادہ ہونا زیادہ تر شوگر کا باعث بنتا ہے. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو وہ بھی ایک خطرہ ہے آپ کے لیے. لیکن شوگر کے مریضوں میں پہلے تو شروع کے کچھ سالوں میں یہی ہوتا ہے کہ وزن بہت تیزی سے بڑھتا ہے, لیکن وہ بعد میں بہت تیزی سے گھٹتا بھی ہے. تو اس لیے اس چیز کا خیال بہت رکھنا چاہیے, اور میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ ہمیں اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہے, اور خوراک کے ساتھ ساتھ پھر اپنی ورزش کرنی ہے تاکہ ہماری جو شوگر کے لیولز ہیں وہ زیادہ بڑھیں نہیں. یہ کیا احتیاطی تدابیر کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتانا چاہیں کہ جن لوگوں کے اندر ابھی ہے نہیں ڈائبٹیز, لیکن کیونکہ ان کے ماں باپ اور اس طرح ان کو آگے پیچھے ہے, تو ان کو کیا اس طرح کے اقدامات لینے چاہیے کہ وہ اس مرض سے بچ سکیں؟ ٹھیک. اب جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو خوراک کے بارے میں, تو خوراک میں یہی ہے کہ آپ کی جتنی بھی, آپ نے ایک سوال بھی آیا تھا ہمارے پاس کہ آپ نے فروٹس کھانے ہیں یا ویجیٹیبلس کھانی ہیں. جی. اب فروٹس کے کھانے میں جو ہمارے پاس نیچرل ایسی سورسز ہیں جو شوگر کے ہیں, ان میں اس طرح سے شوگر کی کوانٹٹی اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن اب اگر ہم اپنی نوجوان نسل کو یا آس پاس لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ سافٹ ڈرنکس میں اور پیزا اور برگر اور ساری مطلب اس طرح کی جو پروسیسڈ فوڈ ہیں ان سب میں زیادہ شوق ان کو ہوتا ہے. کہ اگر آپ سافٹ ڈرنک کی ہی بات کر لیں یا جو جوسز ہمیں پریزرو ملتے ہیں ان کی بات کر لیں, تو ان کی ایک ایک کپ میں جو ہے وہ 7 to 8 اسپونس آف شوگر ہوتا ہے. تو وہ اگر آپ کہتے ہو کہ میں فروٹ نہ کھاؤں بیکاز مجھے شوگر ہے, اور اس کی بجائے آپ ایک سافٹ ڈرنک کا گلاس لے رہے ہو, تو پھر آپ تو بالکل بھی اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے. تو جو آپ کے اس طرح کے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہماری نیچرل چیزیں ہیں ان کو کھائیں. اور ورزش جس طرح میں نے پہلے بتایا, تحقیق کے مطابق اگر آپ 30 منٹ کی روز ورزش کرتے ہیں تو آپ کو ذیابیطس کے ہونے کا چانس جو ہے وہ 40% تک گر جاتا ہے. جی. ڈاکٹر صاحبہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے ریلوے ہاسپٹل میں ریہیب کلینک ہے اور باقاعدہ طور پہ وہاں پہ تشخیص کی جاتی ہے اور علاج کیا جاتا ہے ان کی معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی خصوصی رعایت بھی دی جاتی ہے کچھ لوگوں کو, یا کس طرح سے یہ عمل ہوتا ہے؟ جی بالکل, ہمارے پاس بہت سے خصوصی پیکیجز موجود ہیں جس میں آپ کو اگر ہفتے کا پیکیج لینا ہے, مہینے کا لینا ہے, وہ بہت سارے اس طرح سے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر پھر بھی بہت سے لوگوں کو مطلب اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ یہ پیکیج بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ہے, تو اس کے لیے بھی اگر آپ چاہیں تو آپ کو 25% اور بھی ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے. اور ابھی ہم لوگ کے کچھ نئے پیکیجز آ رہے ہیں جس میں آپ نے جیسے HbA1c کا ذکر کیا, تو HbA1c کی جو ہے ہم مفت جو ہے اس کا ٹیسٹ کریں گے, ایک میں نے جیسے بتایا کہ شروع میں اور ایک 3 مہینے مکمل ہونے کے بعد, تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ شروع میں آپ کی HbA1c کا لیول کیا تھا اور 3 مہینے کی ورزش کے بعد اس پہ کیا اثر مرتب ہوا. جی. اور آپ خود بھی ادھر ہی ہوتی ہیں, یہ آپ کی زیر نگرانی؟ جی بالکل. آپ اگر یہاں سے دیکھنے والے حاضرین اور ناظرین میں سے اگر کوئی بھی آتا ہے تو ڈاکٹر اقصیٰ سے ملاقات کر سکتے ہیں, اور ان کی جو بیسک پہلے اسسمنٹ ہے, تشخیص ہے, وہ ساری میں ہی کروں گی, اور اس کے بعد سارا پروگرام بھی سمجھاؤں گی ان کو. جی. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا مریض جس کے بارے میں آپ ڈسکس کرنا چاہیں کہ جو آپ کے پاس پہلے آئے تھے اور وہ کس طرح کے علامات کے ساتھ آئے تھے, اور اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے کے بعد 3 مہینے کے بعد ان کے کیا مختلف تبدیلیاں آئیں ان کے علامات میں؟ جی. ابھی ہمارے پاس پچھلے سال ایک مریض تھی, اس طرح کی خاتون تھی وہ, اور ان کی عمر لگ بھگ 80 سال کے قریب ہوگی, جو کہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ تھی. ان کا جو ہے وہ جب میں نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا تو اس دن ان کا شوگر 400 سے اوپر تھا. اچھا. اور ان کی اس 3 ماہ کے پروگرام کے بعد وہ 150 سے نیچے آ چکی تھی. تو مطلب اگر آپ کی روزانہ کی بنیاد پہ تو تبدیلی ہے کہ آپ کی ورزش کے بعد آپ کا 1 دن کا اگر آپ نے پری اور پوسٹ سیشن لیا ہے وائٹل, تو وہ آپ کی روزانہ کی بنیاد پہ تو تبدیلی ہے, لیکن 3 ماہ کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے. جی.
پروگرام کو فیس بک پیج پہ پسند کیا جا رہا ہے. وسیم عباس صاحب, شکیل احمد صاحب, آپ لوگوں کی پسندیدگی کے لیے بہت شکریہ. پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے. پہلے اختتام کرنے سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحبہ سے ان کے کچھ اس طرح کے پیغامات جو وہ ہمارے سامعین کو دے سکیں, جس سے وہ اپنے لیے کوئی بہتری کر سکیں اور ذیابیطیز کے اس مضر مرض سے بچ سکیں. جی, ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات, اور ہمیشہ بار بار میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اپنی ڈائٹ کو اچھا بہتر بنائیں, اپنی ورزش کریں. اگر کوئی مریض اس طرح کا ہے جو یہاں پہ بہت دور سے ہمیں سن رہا ہے اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتا اور یہاں کے ورزش نہیں کر سکتا, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 30 منٹ کی ورزش, 30 منٹ کی واک, چہل قدمی تو ہر کوئی کر سکتا ہے. اپنی زندگی کو بہتر بنائیں, کھانے پینے کا خیال رکھیں, ورزش کریں, چہل قدمی کریں, اور نہ صرف شوگر بلکہ بہت سی اور سی بیماریاں بھی جو ہیں ان سے بچ سکتے ہیں آپ اس طرح سے. جی ڈاکٹر صاحبہ, کوئی نمبر اگر آپ ہم سے کوئی شیئر کرنا چاہیں یہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی یا جو آپ کا ریہیب کلینک ہے اس کے حوالے سے. جی, ڈائبیٹک نیوروپیتھی کے لیے اگر آپ لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے ڈاکٹر سمن سے رابطہ کرنا ہے. فون نمبر ہے 03335646361. ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیجیے گا. 03335646361. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے آج یہاں تشریف لانے کے لیے اور ہمارے لوگوں کو ڈائبٹیز یعنی ذیابیطیز سے آگاہی دینے کے لیے. سامعین, پروگرام ہے رفا ریہیب ریڈیو شو, اور آج ہمارے ساتھ موجود رہی ڈاکٹر اقصیٰ لیاقت صاحبہ جو ریلوے جنرل ہاسپٹل میں ایز اے فزیکل تھراپسٹ اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ ذیابیطیز کیا ہے, ذیابیطیز کی اقسام کیا ہے, اور کس طرح سے ورزش ذیابیطیز میں اپنا ایک کردار ادا کر سکتی ہے, کہ اگر خاتمہ نہ ہم کسی چیز کی کر سکیں تو اس کی روک تھام اور اس کی ایک جو ایک اس کی انٹینسٹی ہے, جو اس کا ایک بڑھاؤ ہے, جس طرح وہ نیوروپیتھی کر رہا ہے, جس طرح سے احساسات کو کم کر رہا ہے مریض کے اندر, اس کو وہ کس طرح سے بہتر بنانے میں, کس طرح سے اس کی روک تھام میں, کس طرح سے اس کی کمی میں مثبت کردار ادا کر سکتی ہے. سامعین, رفا 102.2 پر یہ پروگرام آپ کو پیش کیا گیا ہے. اس کے علاوہ فیس بک پیج پہ یہ پروگرام آپ کے پاس اویلیبل ہے. اگر آپ سے کوئی حصہ اس پروگرام کا مس ہو گیا ہے اور آپ نہیں سن پائے تو آپ فیس بک پیج کے ذریعے ہمارے اس پروگرام کو وہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک خصوصی اعلان آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی میں. رفا ریہیب کلینک میں فری وومن بون ہیلتھ کیمپ ہو رہا ہے. خواتین کے لیے مفت ان کی ہڈیوں کا علاج اور تشخیص ہو رہی ہے. آسٹیوپروسس کے حوالے سے جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ اس کا عالمی دن بھی آ رہا ہے 20 اکتوبر کو, تو آسٹیوپروسس کے خطرات کی تشخیص, ہڈیوں کا مفت بون منرل ڈینسٹی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور مفت کیلشیم ٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے. آپ کو نمبر نوٹ کروا رہی ہوں جس پہ آپ کال کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ, اپنی جگہ بک کرا سکتے ہیں. اور آپ 20 اکتوبر کو رفا ریہیب کلینک, یہ ویسٹریج میں ہے, پوٹوہار کیمپس, وہاں آ کے اپنا فری بون منرل ڈینسٹی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. نمبر نوٹ کر لیجئے 0333519318. میں نمبر دوبارہ دہرا دیتی ہوں. یہ نمبر ہے فری وومن بون ہیلتھ کیمپ کے لیے, خواتین کی ہڈیوں کی بیماریوں کی مفت تشخیص کے لیے. 0333519318. آپ سن رہے تھے رفا ریہیب ریڈیو شو رفا FM 102.2 پہ. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت رہی واجد محمود صاحب جو براڈ کاسٹ انجینئر ہیں, اور پروڈیوسر عرفان بھٹی صاحب. ڈاکٹر فضا مہنور خان کو 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے جمعرات کو 12 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.